حضرت عباس کو بلایا گیا اور پہلے تو حضرت عمر فاروق نے ان کے وسیلے سے دعا کی، اس کے بعد خود حضرت عمر فاروق نے ریکویسٹ کی، استدعا کی کہ اے عباس، سیدنا عباس آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کرنی شروع کی، اور جو انہوں نے دعا کی اب وہ دعا علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے دعا شروع کی، وہ کہتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں دعا کروں، یہ مجھے وسیلہ بنا کر لائے ہیں تیری بارگاہ میں۔ اور حضرت عباس دعا کرتے ہیں وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِن نَبِيِّكَ، یا رب العالمین انہوں نے مجھے وسیلہ بنایا ہے اور مجھے دعا کے لیے کہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے حج کیے ہیں، میں نے عمرے کیے ہیں اور میں نے عمل صالح کیے ہیں، میں مومن بھی ہوں، میں صحابی بھی ہوں، یہ شرف تو تمام دیگر لوگوں کو بھی حاصل ہے، خود حضرت عمر فاروق کو بھی یہ شرف تو حاصل ہے۔ انہوں نے جو مجھے وسیلہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ لمکان من نبی کا الیکا لمکان من نبی کا، کہ مجھے جو انہوں نے وسیلہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ میری نسبت تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی وجہ سے مجھے تیرے نبی کی وجہ سے وسیلہ بنایا ہے۔ یا اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بارش عطا فرما، اور نبی کے وسیلے کی قربت کی وجہ سے مجھے وسیلہ بنایا گیا ہے، میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بس ادھر حضرت عباس نے یہ دعا کی اور جو ان کا نبی کے ساتھ قربت تھی اس کا ذکر کیا، اور ادھر سے بارش شروع ہو گئی۔ اب جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے بارش ہو گئی تو علامہ ابن اسیر اسد الغابہ میں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس واقعے بارش نازل ہونی شروع ہو گئی تو لوگ حضرت عباس کے قریب آئے، ادھر سے بارش پڑ رہی تھی، وہ حضرت عباس کے جسم پر بارش پڑ رہی تھی، اور لوگ آتے اور حضرت عباس کے ہاتھ پر ان کے جسم پر ہاتھ ملتے، اور جو پانی ان کے جسم پر گزرا پڑا تھا اس کو لیتے اور اپنے جسموں پر ملتے اور کہتے مبارک ہو ساقی الحرمین، تیرے وسیلے سے آج خدا نے بارش کو نازل کر دیا، تیرے وسیلے سے اہل مدینہ کو بارش مل گئی، تیرے وسیلے سے بارش مل گئی، تیرے وسیلے سے بارش مل گئی۔ تو وہ لوگ یوں کہتے، اور وہ جو برکت کے لیے حضرت عباس کے جسم سے جو لگا ہوا پانی تھا وہ لے کر اپنے جسموں پہ مل رہے تھے۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اور ابن اسیر کہتے ہیں کہ جب بارش ان کے وسیلے سے ہوئی تو حضرت حسان جو عاشق مصطفیٰ تھے، جو مصطفیٰ کے نعت خوان تھے، وہ جوش میں آ گئے۔ ادھر حضرت جو دوسرے تھے حضرت عتبہ وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیا، حضرت عتبہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ حضرت حسان نے۔ وہ حضرت حسان کہتے ہیں کہ اے عباس، حضرت تیری کیا شان ہے، سبحان اللہ، سوری میں نے وہ نام غلط لے دیا، عباس بن عتبہ نے، وہ حضرت عباس بن عتبہ اور حضرت حسان بن ثابت وہ حضرت عباس کی شان میں شعر پڑھتے ہیں کہ واہ واہ تیری کیا شان ہے عباس، تیرا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو کتنا بڑا بزرگ ہے، تو اتنا بڑا بزرگ ہے کہ تیرے وسیلے سے جب خالق کائنات سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ عباس کی ذات کے وسیلے سے دعا ہوئی ہے، حضرت عباس بن عتبہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ اذا کہا تو استسقاء بالعباس، کہ جب قحط پڑتا تو عباس کے وسیلے سے دعا ہوتی تھی۔ تو معنی یہ نکلا کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے، اور صحابہ نے وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے دعا کو قبول فرما لیا۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ اور علامہ البانی اور ان کی ذریت نے جو اعتراضات 2-3 کیے ہیں ان کا بیان میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی وسیلے سے دعا کرنے کا جواز ملتا ہے۔
میرے ذہن میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کروں، ان کے بارے میں کچھ عرض کروں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائم کتنا ہے، تو اس پر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. آگے چلیں تو ذات کا یہ وسیلہ ہو گیا. علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، وہ بزرگ تھے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس کو ملتے تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے اور برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت عباس کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے. اس موضوع پر میں بڑی تفصیل سے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان کر آیا ہوں کہ ہاتھوں کا، بزرگوں کے ہاتھوں کا برکت کی وجہ سے بوسہ لینا یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور صحابہ لیتے تھے. ان میں ایک یہ بھی میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے. اور آگے امام ذہبی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، وہ اعلان کرتے، وہ کہتے حضرت عباس کے بارے میں حضرت عمر اعلان کرتے، لوگوں سن لو، اتخذوہ وسیلۃ الی اللہ، اگر تم نے اللہ کی طرف جب وسیلہ پکڑنا ہو تو حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا کرو. کیوں؟ حضرت عباس کے وسیلے سے خدا بارش کو نازل فرما دیتا ہے اور بارشیں ملتی ہیں، اور خدا ان کے وسیلے کو قبول فرماتا ہے. اور علامہ ذہبی کا یہ کہنا کہ اتخذوہ وسیلۃ، حضرت عباس کے بارے میں ان کا وسیلہ پکڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ علامہ ذہبی بھی اس بات کے قائل تھے کہ وسیلہ ذوات کا ہوتا ہے. اب میں کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا بیان میں کروں گا. سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی کا، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے، اسد الغابہ میں ابن اسیر نے، الاصابہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو صحابہ کا بیان کیا ہے الاصابہ میں، اور سیر میں اس میں علامہ ذہبی نے اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں کتنے زوات ہیں جن زواتوں کا، ذاتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس دعا کو قبول فرماتی تھی جو ان کی ذات سے دعا کی جاتی تھی. انہی میں علامہ ذہبی نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے. اور اس روایت کا ذکر تو علامہ البانی نے بھی کیا ہے، گو اس روایت کے اوپر انہوں نے ایک دو اعتراض کیے ہیں، ان کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں.